بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارن میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے، ایک بڑی طویل داستان ہے کہ پاکستان ایک صدی میں داخل ہونے والا ہے، اور صدی میں داخل ہونے والا پاکستان آج بھی مسائل در مسائل کا شکار ہے۔ ہم آج بھی بھیک مانگ رہے ہیں۔ 80% زراعت، معدنیات، قدرتی معدنیات کا مالا مال ملک جب بھیک مانگے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نوجوان مایوس ہے۔ کسی بھی حکومت نے نوجوانوں کے لیے وہ کام نہیں کیے۔ اگر ہم پوری دنیا کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ نوجوانوں کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور آج پوری دنیا کا جو سسٹم ہے وہ نوجوان چلا رہے ہیں۔ دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں نوجوانوں کے بیکار ہونے کا مطلب ہے کہ وہ جو کرمنل ایشو بڑھ گئے ہیں اس میں زیادہ ریشو نوجوانوں کی ہے۔ صحت مند جسم شکار ہو گئے منشیات کا۔ حکومت کیا کر رہی ہے؟ ایجوکیشن سسٹم آپ کا ٹھیک نہیں ہے، ایجوکیشن سسٹم میں بربادیاں ہیں، ڈگری ہے نوکری نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ ہنرمند تعلیم نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ہنرمند تعلیم پہلے دی جاتی ہے تاکہ بچہ ڈگری لے کے نکلتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی اپنے کام پہ چلا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں نوکریاں نہیں ہیں، فیکٹریاں بلکہ بند پڑی ہیں، چھوٹی سے لے کے بڑی انڈسٹری بند پڑی ہے۔ آج اس پہ بات کریں گے، اور آج بات کریں گے مریم نواز صاحب کی پنجاب نوجوان پالیسی پر بھی کہ مریم صاحب اس وقت جنہوں نے پچھلے 2 سال میں جو بھی اقدامات اٹھائے، نوجوان کیا سوچ رہے ہیں، نوجوانوں کو کس طرف پنجاب حکومت لے کے جا رہی ہے، اور آنے والا کل نوجوانوں کے لیے کیسا ہوگا۔ آج میرے مہمان ہیں میاں انجم نثار پیاف گروپ کے اسی ممبر، نوجوان رہنما شاویز ملک طاہر۔ السلام علیکم شاویز۔ جی السلام علیکم استاد، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کا شکر۔ شاویز، میں سب سے پہلے تو یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ 2.5 کروڑ بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جی بالکل، ان کو ایجوکیشن نہیں دی جا رہی، دنیا چیخ اٹھی ہے، پاکستان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن کسی کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی کہ کیا ہوگا۔ یہ 2.5 کروڑ بچوں کی تباہی کا ذمہ دار فرسودہ نظام ہے یا حکومتیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی سب سے پہلے تو ہماری حکومتوں نے، بلکہ پنجاب گورنمنٹ نے بہت اچھی پالیسیز بنائی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، نئے اسکولز بنائے ہیں، نئے نظام بنائے ہیں، مگر اس میں کچھ غلطی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی بھی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھائی کو چھوڑ کے تعلیم کی جگہ کام کریں، چھوٹی عمر میں ہی بزنس شروع کر دیں، یا جلد ارب پتی بننے کی خواہشات جو ہیں، اور جلد شارٹ کٹ مار کے پیسہ کمانے کی خواہشات میں لوگ تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا غلط طرف لگ جاتے ہیں، اور چوری ڈکیتی کی طرف، نشوں کی طرف۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، نہ تو صرف حکومتی پالیسیز، اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں جس طرح ہماری تعلیم میں ڈفرینسز ہیں۔ مثال ہے، ہمارے جو پبلک سکولز ہیں ان کی ایجوکیشن از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ۔ جو ہمارے پرائیویٹ سکولز ہیں ان کے بچوں کو آپ دیکھیں، ان میں ان کی جو گرومنگ ہے، نظام ہے، وہ ٹھیک ہے۔ مطلب از اے ڈفرینٹ سسٹم، جس میں ایک بچہ جو پرائیویٹ سکول سے پڑھ کے آتا ہے، وہ اس کی جو اس کی ٹریننگ ہے، جو اس کو تعلیم دی جاتی ہے، وہ پبلک سکول سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ اس کی انگلش بولنے کا طریقہ، اس کی جو کتابیں ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ بہت فرق ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے۔ پرائیویٹ سکول اور پبلک سکول بے شک ٹھیک ہے جی، یہ ہر ملک میں ایک سیکٹر ہوتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر، پبلک سیکٹر، لیکن جو تعلیم کا نظام ہے یہ ایک ہونا چاہیے، اور یہ ہر انسان کا حق ہے، جس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ جی پاکستان میں، ہمارے ہاں یہ چیز صرف، یا جو ایسی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ فائنینسز کے پرابلمز ہیں یا تھوڑی سی گروئنگ سٹیج میں، ادھر یہ چیزیں ہیں، ورنہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ ہر بچے کو ایک طرح کا تعلیمی نظام دیا جاتا ہے، اور وہ ہر بندہ حقدار ہے اس چیز کا۔ جب وہ بچے پڑھ کے نکلتے ہیں، جب وہ بچے معاشرے میں آتے ہیں، ان میں ایک واضح فرق ہوتا ہے بولنے کے انداز سے۔ یعنی کہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک کتاب ایک نظام ہے، ہمارے ہاں کتابیں بدلی جاتی ہیں، حکومتیں بدلتی ہیں، کتاب بدل دی جاتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل جی، یہ ہر بچے کا، ہر انسان کا حق ہے جو اس معاشرے میں رہ رہا ہے، اس معاشرے میں پیدا ہوا ہے، اس کو ایک طرح کی تعلیم دی جائے، اور یہ ہماری حکومت کا فریضہ ہے جو اس کو انجام کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی حکومت کو چاہیے کہ کوئی ایسے سسٹم لے کے آئے کہ ہمارے 2.5 کروڑ بچے بھی واپس آئیں۔ جی بالکل۔ اور دوسرا ہے کہ جو آج کا نوجوان ہے اس کو، اچھا ہنرمند تعلیم کیوں نہیں دی جاتی پاکستان کے اندر؟ پوری دنیا میں ہنرمند تعلیم دی جاتی ہے، ایجوکیشن کا فقدان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں ہمارے ہاں یہی سکھایا جاتا ہے کہ بس ڈگری لی جائے اور اس کے اوپر باہر نکل کے اس پہ نوکری کی جائے، اپنا گھر پالا جائے۔
ہمارے ہاں ہنر کی اتنی اہمیت ہی نہیں ہے. آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے انجینئر بچے ہیں جن کے پاس نوکریاں ہی نہیں ہیں, کیونکہ وہ ان کو وہ چیز وہ جو انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, جو ہنر اس کے پاس ہے, وہ پے آف ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, وہ سیلری سٹرکچرز, وہ پے نہیں ہے, وہ اس چیز کو ویلیو نہیں کیا جاتا جو ان کی تعلیم, جو انہوں نے ڈگری حاصل کی ہوتی ہے, یا جو وہ آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ان لوگوں میں مایوسی پیدا ہوتی ہے. جو لوگ اچھی اکاؤنٹنسی کی ڈگریز کرتے ہیں, انجینئرنگ کرتے ہیں, یا آپ مثال دے دیں کہ فار ایگزامپل کوئی ریسٹورینٹ بزنس میں آ رہا ہے, یا کوئی اکاؤنٹنسی میں آ رہا ہے, یا کوئی انجینئر بن رہا یا ہے, کسی بھی یا شعبے میں آ رہا ہے وہ, کوئی ایسی جس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے, جو پی ایچ ڈی کا پروفیسر ہے, شاید اس کو بھی وہ پے اسٹرکچر نہیں دیا جاتا جو وہ اس کی تعلیم ڈیزرو کرتی ہے, جو اس کا ہنر ڈیزرو کرتا ہے. یہ تو بہت عام یا پوائنٹ آپ نے آپ یہ اٹھایا. دیکھ لیں کہ جی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ہینڈی کرافٹ کا بہت بزنس ہے, اور وہ پوری دنیا میں بہت مانا جاتا ہے, اور اس کی بہت اہمیت ہے باہر جا کے, لیکن یہاں پہ اس بندے کی اہمیت نہیں ہے جو وہ کام کر رہا ہے, یا اس کو وہ اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کو وہ پے نہیں دی جا رہی جو اس کا ہنر ڈیزرو کرتا ہے. اگلے 5 سال میں آپ پاکستان کے نوجوانوں کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ جی پاکستان یا کا یہ اسی طرح بے روزگاری بڑھتی جائے گی؟ نہیں, اب تو یوتھ کی الحمدللہ خاص طور پہ جو اے آئی کا دور ہے, اس نے ہمارے معاشرے میں ایک بہت اچھا بدلاؤ لایا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ لیں, آپ کے موبائل پہ آپ کو کچھ بھی چاہیے تو 1 منٹ میں آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں اور آپ کو پورا جواب دیتا ہے, جس مرضی لینگویج میں ہو, انگلش میں, اردو میں, پنجابی میں, سندھی میں, پشتو میں, جس طرح مرضی آپ چاہیں. تو بہت ایزی ہو گیا یہ نظام, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری حکومت پنجاب اس کے اوپر بہت کام کر رہی ہے. اور سب سے اچھی بات یہ کہ ہمارے ایک بہت ہی ہنرمند اور اعلیٰ نسب, حسن نسب کے جو منسٹر ہیں ہمارے علی ڈار صاحب, انہوں نے اس کے اوپر بہت کام کیا اور بہت اس کام کو کیا. بہت پروموٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آئی ایم شیور کہ اگلے 5 سال میں بہت ساری امپلائمنٹ کریٹ ہوگی, اور پاکستان دنیا کی ایک اعلیٰ سطح پہ آئے گا اے آئی کے لیول میں انشاءاللہ. آپ نے ابھی کہا جی کہ شارٹ کٹ, جی بالکل. یہ بچے گھر سے باہر کیوں نہیں نکل رہے؟ بچوں کو یہ لگتا ہے کہ گھر بیٹھ کے, کمرے میں بیٹھ کے, صرف کمپیوٹر پہ آن لائن بزنس کر کے, ٹریڈنگ کر کے وہ کچھ عرصے میں ارب پتی بن جائیں گے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ محنت کرنا ہی سب سے اعلیٰ طریقہ ہے سسٹینیبلٹی کا, لانگ ٹرم کمانے کا, اور اپنی لائف کو سیٹل کرنے کا. مگر انفارچونیٹلی ہمارے بچوں کو لگتا ہے کہ جی وہ کچھ عرصے میں, چھوٹے عرصے میں جلدی امیر ہونے کی چکر میں وہ اپنے آپ کو خراب کر بیٹھتے ہیں. ٹھیک وہ ہے, سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے آن لائن بزنس کر لیا, ہم نے ٹریڈ کھول دی, ہم نے یہ اپنا یہ جو بٹ کوائن ہے, یہ جو بھی چیزیں ہیں, ان کے اوپر پیسہ انویسٹ کیا. کچھ لوگوں کے نصیب ہوتے ہیں, بات نصیب کی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. محنت کرنا اور کوئی پراپر ایک چیز بنانا یعنی ہی کہ بہتر ہے. نوجوان نے محنت کرنا چھوڑ دی ہے, جی ایسے محنت کرنا نہیں چاہ رہا وہ. نوجوان کو اصل میں آپ کے سامنے کمپیوٹر کے اوپر بہت ساری مثالیں ہیں, لوگوں نے یوٹیوب چینلز کھول لیے. وہ کچھ چند ایک لوگ ہیں نا جو ہٹ ہو گئے ہیں. ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے, کئی لوگوں کے اندر ایسا ہنر ہوتا ہے ان کو اور پتہ ہی یہ نہیں بھی ہوتا. وقتی چیزیں ہیں یوٹیوب, یہ کچھ زیادہ یہ چیزیں طویل المدت نہیں ہے. یہ چیزیں کچھ عرصے کے لیے چلنی ہے, ایک ٹائم کے بعد جو آبسلیٹ ہو جائیں گی. تو لوگوں کو چاہیے اپنے گھروں سے نکلیں, کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لیں. اصل میں ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک بچہ پڑھتا ہے, وہ کہتا ہے جی ہم نے اب جاب کر کے ہی اپنے گھر کو چلانا ہے. مگر یہ جو بزنس مین کی سوچ ہے نا, یہ ہمارے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے اس چیز کی کہ آپ اپنے آپ کو خود بنائیں. بزنس مین کی سوچ کیا ہے؟ بزنس مین کی سوچ یہ ہے کہ تھوڑا کھا لو, ستھرا کھا لو, کھاؤ اپنا اور محنت سے. ٹھیک ہے, اور نوجوان محنت نہیں کر رہا. یہی تو میں آپ کو ابھی بھی عرض کیا ہے کہ ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ جی کم عرصے میں زیادہ پیسہ بنانے کی جو چیز ہے وہ پاسبل نہیں ہے. وہ کئی لوگوں کا نصیب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے, قسمت ہوتی ہے جس میں ان کے جیک لگ جاتے ہیں. مگر انفارچونیٹلی ہر بندے کے نصیب میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ 1 2 4 سال کے عرصے میں اربوں روپیہ بنا چھوڑیں. ٹھیک ہے. اچھا شاہباز, یہ بتائیے گا کہ دوسرے صوبوں کی نسبت پنجاب میں بڑے کام ہوئے. جی بالکل. اور مسلم نون جب بھی آتی ہے وہ بڑے ترقیاتی کام کرتی ہے. الزام بھی لگتے ہیں, لیکن اگر ترقیاتی کاموں کے حوالے سے پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جو واقعی کام کرتی ہے. اختلاف سے ہٹ کے بات کرتے ہیں, کوئی اختلاف اپنی جگہ پہ ہیں, سیاسی ہو سکتے ہیں, نہیں ہے, سب کے ہو سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ محترمہ نے جو
نوجوانوں کو منصوبہ جات دیے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے آئی تو ٹی آپ کو لے لیں، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو لے لیں. سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو چھوڑیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کو 18 19 20 کی بقرہ عید یاد ہوگی کہ جس میں آپ جب باہر نکلتے تھے تو جو ہمارا ویسٹ تھا وہ 4 دن سڑکوں پہ پڑا ہوتا تھا اور اسمیل کا وہ عالم تھا کہ آپ اپنے گھر سے باہر سڑک پہ چلیں. میں خود وٹنس ہوں اس چیز کا. میرے گھر کے باہر 2019 کی بات ہے ویسٹ پڑا ہوا تھا اور 4 دن کسی بندے نے اس کو آ کے اٹھایا نہیں تھا اور اسمیل کا برا حال تھا. اب آپ دیکھیں، آپ نکلیں نا باہر سڑکوں پہ دیکھیں، کوئی آپ کو گند نظر آئے، ارکے گلاب سے سڑکیں صاف ہوئی ہیں، کوئی کسی قسم کا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندے سے دکان نہیں چلتی، لوگوں سے فیکٹریاں نہیں چلتی. ہماری میڈم نے پنجاب کو صبح چلا دیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا ہنر کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ بتائیے کہ جو نوجوانوں کے لیے کیا کیا کام کیا ہے بی بی نے؟ نوجوان نسل کے لیے انہوں نے سب سے پہلے تعلیم کا نظام ٹھیک کیا. نوجوان نسل کے لیے حکومت پنجاب نے سپورٹس کی بہت ساری چیزیں فراہم کی. آپ کے جو منسٹر ہیں فیصل کوکر صاحب، انہوں نے سپورٹس کمپلیکسز بنائے، کمپٹیشنز کرائے، پیڈل ٹورنامنٹس کرائے، آپ کی سائیکلنگ کمپٹیشنز کرائے. یہ ہماری نسل کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ابھی حال ہی میں بلکہ ہمارے لاہور چیمبر نے بھی ایک بہت شاندار پیڈل ٹورنامنٹ کرایا جس میں نہ کہ صرف ہم لوگ آئے ملے پیڈل. شاید پہلی دفعہ دیکھا کہ لاہور چیمبر نے ایک بڑا کام کیا اور نوجوانوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، ٹورنامنٹ آرگنائز کیے. تو یہ ایک نئی چیز جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لاہور چیمبر کی طرف سے. کیا چاہیں گے اس بارے میں کہنا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے صدر ہیں فہیم سہگل صاحب، وہ ایک بہت انرجیٹک اور ایک بہت اچھی سوچ رکھنے والے آدمی ہیں. اور انہوں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہر وقت کاروبار، یہ سیاست، کاروباری سیاست، لوگوں کے مسائل حل یہ وہ کریں، اس سے بہتر ہے کہ کیوں نہیں ان لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. ایک تو وہ بہت اچھا سوشلائزنگ کا ایونٹ بن گیا ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے. دوسرا، ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہمارے ممبرز نے آ کے پیڈل کھیلی، وہاں پہ اسپورٹس کی ایکٹیویٹی ہوئی اور ایک جذبہ پیدا ہوا کھیلنے کا. تو یہ بہت ہی ایک اچھی ان کی طرف سے چیز تھی جو کہ انشاءاللہ آگے بھی ہماری انشاءاللہ ہماری پارٹی پہ آپ کے جو بھی صدور رہیں گے اور ممبرز ہوں گے وہ انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. کیا سمجھ لیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں یہ 1.5-2 سال حکومت رہ گئی ہے محترمہ کی، تو 1.5-2 سال میں کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے مزید کوئی بہتر کام ہوں گے پنجاب کی سطح پہ؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اب جو آگے دور آ رہا ہے اس میں نوجوانوں کو بہت ساری نوکریاں ملیں گی اے آئی کے ڈپارٹمنٹ میں. یہ آپ آج میرے سے لکھوا لیں اور آپ دیکھ لیجیے گا آج سے 5 سال کے اندر اے آئی کے اندر ہمارے پنجاب میں کتنی ترقی ہوگی انشاءاللہ اے آئی کے تھرو. جی اے آئی کے تھرو. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت نے ہمارے لوگوں کو ایک کانفیڈنس دیا ہے، ایک اپنائیت فیل کرائی ہے کہ جی ہم بھی اس صوبے کے لوگ ہیں. ہمیں صاف، اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، بڑے سالوں بعد ابھی میں حال ہی میں باہر گیا ہوا تھا کانفرنس پہ. تو میں جب پاکستان آیا تو میری فلائٹ رات کی تھی، تو میں جب جہاز سے باہر دیکھا تو پورا شہر نا چمک رہا تھا لائٹوں سے. اور اٹ واز اے ویری بڑی ایک اچھی یہ چیز تھی، میری بڑی اسٹرینج چیز تھی میرے لیے کہ یہ ایسا میں نے کبھی اپنے لاہور میں لگا میں نیو یارک آ گیا ہوں. تو آپ دیکھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلچل چل رہی ہے شہر میں، صوبے میں معاملات چل رہے ہیں، لوگ نکل رہے ہیں، اسپورٹس کی چیزیں ہو رہی ہیں، ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، بزنس چل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی ہماری جو حکومت پنجاب نے سب نے اپیل کی تو اتنی مشکلات کے باوجود، بجلی کی پرائسز بڑھنے کے باوجود، فیول پرائسز کے باوجود، اتنی ہائیک کے باوجود حکومت پنجاب نے ہماری بات سنی اور جو اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا اس کو ہمارے کاروباری برادری کے لیے، ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے، جس میں اور ہماری جو لیبر طبقہ جو ڈیلی ویجز پہ ہے، جو بیچاروں کی تنخواہیں ان کے گھنٹوں پہ جس طرح چلتے ہیں، ان آورز، ڈیلی آورز پہ ان کے لیے ہیلپ کی اور ٹائمنگ کو بڑھایا. اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اس وقت پورے کرائسس چل رہا ہے فیول کا، الیکٹریسٹی کا. اس کے باوجود حکومت پنجاب نے ہماری بات سنی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری میڈم کا، سی ایم پنجاب کا. جی جی نہیں، کس بات کا شکر ہے کہ انہوں نے کام اچھے کیے. انہوں نے کام اچھے کیے اور سب سے پہلے تو یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو ٹائمنگ ختم کیا. ایک الزام یہ بھی آ رہا ہے جی کہ کیا لیپ ٹاپ دینے سے ترقی ہو جاتی ہے؟
سر لیپ ٹاپ دینے سے ترقی الزام بالکل تو ہوتی ہے، یہی یہ الزام نہیں ہے. آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ اگر ایک بچہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے آن لائن جاب کر رہا ہے باہر کہیں اور وہاں سے ڈالر آ رہے ہیں تو وہ کیا ترقی نہیں ہے ہمارے ملک کی؟ جب ایک بچہ بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ اپنی اسائنمنٹس بنائے گا، اپنے کام کرے گا، آن لائن بزنسز کرے گا، باہر سے جاب کرے گا اور باہر سے ڈالر آئے گا پاکستان میں، وہ ان کو نظر نہیں آتا. تنقید کرنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن تعریف کرنے والے کم ہیں اصل میں. آپ اکثر باہر جاتے رہتے ہیں، باہر کا نوجوان کے چہرے پہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ کیوں مطمئن ہے؟ ہمارا نوجوان کیوں مایوس ہے؟ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز، مجھے ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ اصل باہر کا جو وجوہات کیا ہیں، نوجوان ہے نا، وہ کیوں خوش ہے؟ وہ کام کرنا اس کی مجبوری ہے. یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے کہ اس کا بزنس کرنا، اس کا پیسہ کمانا اس کی مجبوری ہے. ٹھیک کیونکہ جب وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، اس کو گورنمنٹ پڑھائی کا لون دیتی ہے ٹھیک. اور اس لون کو اس کو اتارنے کے لیے نوکری کرنی پڑتی ہے. اچھا اچھا. اور دوسری بات یہ کہ جو وہ ہنر حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کا ہنر، اس ہنر کو ویل پے آف کیا جاتا ہے. وہ اپنا کام 9 to 5 ہی کرتے ہیں اور اس 9 to 5 میں وہ اپنی پوری کی پوری ایبلٹیز دیتے ہیں، اپنا کام طریقے سے کرتے ہیں. ان کو 5 بجے کے بعد کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دل لگا کے کام کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا کام اپریشیٹ ہوگا. اپریسیشن ایون کہ ہمارے اداروں میں، ہمارے بزنسز میں، فیملی بزنسز کہہ لیں آپ یا کوئی دکان بھی کہہ لیں آپ، اس کے اگر لڑکے کو اس کا مالک کہہ لیں جو اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ لڑکے کی آپ خوشی دیکھنا، اس کی کارکردگی دیکھنا، وہ موٹیویشن دیتے ہیں اپنے لوگوں کو. ان کے اندر موٹیویشن ہے کام کرنے کی، جذبہ ہے کام کرنے اور کا. ایجوکیشن سسٹم بہتر ہے ان کے. میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کا تعلیم امیر آدمی کی بھی وہی تعلیم ہے، غریب آدمی کی وہی تعلیم ہے. وہ ٹھیک ہے. ایک طرح کی تعلیم لے کے نکلتے ہیں باہر. ٹھیک ہے. قسمت اپنی اپنی ہے لیکن ان کی تعلیم، ان کا ہنر ایک ہوتا ہے. باہر کے ممالک میں بالکل. اور پاکستان میں یہ چیزیں بالکل پاکستان میں ڈفرینس ہے پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر میں. گورنمنٹ اسکولس کی تعلیم میں اور پرائیویٹ سیکٹر کے تعلیم میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہر بچہ حقدار ہے ایک جیسی تعلیم کا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. جہاں پہ ہم شروع دن سے ان میں فرق ڈال دیتے ہیں، ان کو ایک ایسے پرائیویٹ اسکول اور پبلک اسکول کے بچوں میں زمین آسمان کا فرق ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. تعلیم کا معیار ایک ہونا چاہیے. کسی اسکول کو، کسی کالج کو اجازت نہ ہو کہ ایکسٹرا کوئی چیز کرے جس سے باقی بچے محروم ہوں. اچھا، یہ بھی ہمارے دور میں تو باقاعدہ ڈرل پیریڈ ہوتے تھے، ختم کر دیے گئے. ہمارے دور میں اسپورٹس ہوا کرتے تھے، وہ بھی ختم کر دی گئی. ہمارے دور میں ایک صحت مند معاشرہ تھا، صحت مند بچہ تو صحت مند معاشرہ تھا. اب کوئی بھی چیز نہیں ہے. آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ دیکھیں لاہور میں چند ایک اسکول ہوں گے یا پنجاب میں جن میں آپ کے سوئمنگ پول بھی ہوں گے، باسکٹ بال کورٹس بھی ہوں گے، گراؤنڈ بھی ہوں گے. چند ایک وہ سارے اسکول پرائیویٹ ہیں. اور ایون کچھ اسکول ایسے ہیں پرائیویٹ جو گھروں میں بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے سائز پہ، کنال 2 کنال پہ. ادھر بچے نے کیا اپنا فزیکل ایجوکیشن لینی ہے. فزیکل ایجوکیشن انتہائی ضروری ہے ایک انسان کے لیے، ایک انسان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے. یہ لازم بنایا جائے کہ جو اسکول ہے اس میں ایک سوئمنگ پول بھی ہو، اس میں باسکٹ بال کورٹ بھی ہو، اس میں گراؤنڈ بھی ہو، اس میں کھیل کود کی جگہ بھی ہو. اس بچے کو خالی پڑھایا نہ جائے، اس کے اوپر بھی کام کیا جائے. اس کی گرومنگ کی جائے، اسپورٹس میں اس کی گرومنگ کی جائے. بالکل جی. فزیکل تربیت کے ہونا چاہیے. اور یہ ان کی کلاسز میں اور ڈرل پیریڈ بھی ہونی چاہیے. اور تاکہ جو پہلے سسٹم تھا وہ بہت بہتر سسٹم تھا. ہمارے یہاں بس بچہ جاتا ہے صبح 9 سے 8 بجے جاتا ہے، 12 بجے تک وہ پڑھتا ہے، پھر 12 سے 1 بریک لیتا ہے، کھاتا ہے اور پھر 4 بجے تک پڑھتا ہے اور پھر گھر آ جاتا ہے. اس دوران نہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، عورت کی عزت کیسے کرنی ہے، بہن کی عزت کیسے کرنی ہے، بڑوں کی عزت کیسے کرنی ہے. نہیں، بس اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بچے پڑھو، ڈگری حاصل کرو، باہر جاؤ، نوکری کرو، اپنے گھر والوں کو پالو. اس کا مطلب کہ یہ جو ہے اپنا تربیت کا بھی بہت فقدان ہے. بالکل جی. ایجوکیشن اداروں میں تربیت خاص کر گورنمنٹ کے اداروں میں. سر گورنمنٹ کی نہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایسے ہی ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ گورنمنٹ. یہ کہیں نہیں، انسان کی تربیت، ایک انسانی تربیت کے اوپر بھی ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جو انسان کو انسان بنائے. اچھا شاویز، اپنے آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ٹریڈ باڈی میں کی سیاست میں آ گئے. کیا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ نوجوانوں کی لائف بدلتے، نوجوانوں کے ایک قائد بنتے، لیڈرشپ کرتے؟
کیا آپ کو پیاف کے پلیٹ فارم پہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ جی نوجوانوں کی بالکل، جو ہمارے ایک پیاف کے پلیٹ فارم پہ بہت سارے نوجوان ہمارے ساتھ ہیں. ہماری مارکیٹس کے نوجوان جو ہماری انڈسٹریل ایسوسیشنز ہیں، ہماری انڈسٹری کے فیکٹریز کے اونرز ہیں، ان کے بچے بھی جو نوجوان ہیں، ان میں دیکھتا ہوں کہ ان کے بڑوں اور بچوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ اتنے انرجیٹک ہیں اور وہ ہماری پیاف کے پلیٹ فارم سے انشاء اللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں راج کریں گے جی. اچھا شاہد، اب اور ہمارے جو لیڈر ہیں میاں انجن نثار صاحب، ان کا ویژن بھی یہی ہے کہ یوتھ کو پروموٹ کیا جائے، یوتھ کو آگے لایا جائے اور یوتھ سے ان کی میکسیمم کیپیبلٹیز کو نکالا جائے، ان سے کام لیا جائے. اور وہ اس چیز کو اوپر بہت زیادہ ایکٹیولی کام بھی کر رہے ہیں. میں پچھلے 2 سال سے یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان زیادہ آ گئے ہیں ٹریڈ باڈیز میں. کیا وجہ سے؟ خالی نوجوان ٹریڈ باڈیز میں ٹریڈ باڈی نہیں کی ہے، سیاست آپ میں کی حکومت پنجاب کے منسٹر بھی، آپ کے فیڈرل منسٹر بھی، آپ کے ایم این ایز بھی، ایم پی ایز بھی نوجوان ہیں. وہی لوگ ہیں جو اس ملک کو چلائیں گے آگے. یہ دور نوجوانوں یہ کا دور نوجوانوں کا، یہ دور نوجوان کی عادتوں کا ہے. شاہزیب یہ بتائیے گا کہ صاف ستھرا پنجاب، صاف ستھرا نظام تعلیم، یعنی کہ ہر بات میں انہوں نے بڑا ایک کلین سسٹم دیا ہے موجودہ حکومت پنجاب نے، اور خاص کر کیونکہ آپ کے وزراء نوجوان ہیں، آپ کی چیف منسٹر نوجوان ہیں، آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز نوجوان ہیں پنجاب کی. اگر میں بات کر رہا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ آنے والا دور جو پنجاب کی جو آنے والی نسل ہے وہ نوجوانوں کی نسل ہے جو ان پورے سسٹم کو سنبھالے گی، اور اس پہ کام کا آغاز کر دیا گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والا کل، آج کے جو کام ہو رہے ہیں وہ آنے والے کل کے نوجوان کو ان سے فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج عید کا تیسرا دن ہے اور آپ لاہور کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، آپ کو ذرا بھی اسمیل نہیں آئے گی. حکومت پنجاب نے اس عید پہ ایسا کام کر دکھایا ہے جو پچھلے 5 سالوں میں نہیں ہوا. آپ کو شاید یاد ہے 18, 19, 20 کا دور، ہم لاہوریوں کو یہ عادت نہیں تھی کہ سڑکوں پہ اسمیل، کچرا، گند اور جو آپ کا قربانی کا جو ویسٹ ہوتا ہے وہ سڑکوں پہ پڑا ہوا تھا اور کوئی اٹھانے والا نہیں. 5 10 دن عید گزر گئی ہیں، ہفتے گزر گئے ہیں، مگر کوئی آ کے اس کو بولنا آسان ہوتا ہے، کام کرنا مشکل ہے. ہماری جو سی ایم ہیں انہوں نے یہ کر دکھایا ہے، نئی روایات ڈالی ہیں. یہ لاہور کی سڑکیں اس وقت پیرس سے صاف ہے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. اور ابھی عید کا تیسرا دن ہے، ارکے گلاب سے سڑکیں صاف کی گئی ہیں. ہمیں فیل کرایا گیا کہ ہم اس شہر کے رہنے والی اور ہماری بھی اہمیت ہے. ہمارے لیے کیا گیا ہے، کوئی کسی دوسرے کے لیے نہیں، ہماری ذات کے لیے کیا گیا. ہم ڈسٹرب نہ ہو، گندگی ختم کی گئی ہے شہر سے. ستھرا پنجاب ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس نے یہ بتایا ہے اور یہ دنیا میں ریکگنائز ہوا ہے. ہمیں بتایا، ہمارے ملک کو، ہمارے صوبے کو ایک بہت اپریسیشن ملی پوری دنیا میں. یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس نے ہمارے علاقے سے، ہمارے شہر سے بیماریاں ختم کی ہیں، گندگی ختم کی ہے، صفائی کا ماحول ہے. آپ کو باہر نکل کے، اور دوسری بات ہے آپ دیکھیں گے سڑکوں پہ ساتھ انہوں نے سائڈ ویز ایسے بنا دی ہیں کہ آپ اپنی فیملیز کے ساتھ واک کر سکتے ہیں. کوئی کچرا، کوئی چیز نظر نہیں آتی. ویسٹ بنز ہیں ہر جگہ پہ. 100 چیزیں ایسی امپلیمنٹ کی ہیں جو یورپین کنٹریز میں ہوتی ہیں. خاص کر تفریح مقامات کو اس بہتر وقت کیا. پنجاب جو ہے وہ کسی یورپ سے کم نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں یہ بات کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صفائی میں ہمارا پنجاب سب سے اوپر ہے. عید کا موقع آپ کے سامنے، آپ دیکھ لیں اس کو. نکلیں آپ سڑکوں پہ، آپ دیکھیں کہ کوئی کہیں پہ بھی آپ کو کوئی گند نظر آ جائے. قربانی ہوئی تو وہ آگے اٹھانے کے لیے گند 1 منٹ میں 10-11 بجے صبح سب کچھ صاف تھا. ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک پنجاب کی سڑک، ایک گلی صاف تھی. اور آپ کو کیا چاہیے بتائیں؟ یہ ہماری صحت ہے. اور جو ہماری میڈم ہیں، ان کا جو ویژن ہے وہ بہت آگے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے صوبے کو اور ہمارے ملک کو، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی بہت آگے لے کے جائیں گے. اور یہ آپ دیکھیں گے، اور ہمارا نوجوان بھی الحمدللہ بہت خوش ہے اس وقت. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کو. شاہ عویز، آپ کے آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.